جب تک عورت یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑتی اس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو عورت بس یہ ایک گناہ کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ زندگی میں ایک بار ضرور یہ واقعہ سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتیوں کے اتنے کثرت نہ ہوتی۔ البتہ شریعت نے مقبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح عقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے مقبولیت اور فضل کی امید رکھنے چاہیے۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامت اور ہدایت کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کے مقبولیت کے لیے جدوجہد اثبات ضرور ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دے جائے گا۔ عمل کی مقبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضا اللہ ہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کے حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ تسلسل کے ساتھ نیکیاں، نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسان اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ہے۔ اگر انسان کو عبادت کے حقیقی مغفرت مل جائے تو اسے اپنے سارے زندگی کی عبادت بھی کینچ نظر آئے۔ اس لیے تو عظیم ترین عبادت کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکی پر گمنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیاوی مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، عذاب اللہ کا معجز بننے والے اعمال کرنا، منافقت، جرم اور عناد کی بنیاد پر سنت سے تصادم، اپنے بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات پر فوقیت دینا، اپنی فرسائی پر گمان، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد طلب کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مارے جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسے عورتیں جو نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، ایک روزہ نہیں چھوڑتا، لیکن ان کے نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کے نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسے نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہے جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کے جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہے، پہلے ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کے حق، بعد میں بندے کے حق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے کہ بندے کو چاہیے کہ تمام حقوق پورے کرے۔ پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی پامالی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا کہ ان کو غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق پامالی ہوگی تو حقوق العباد کے معافی نہیں ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کے نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتے ایک طرف خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس نے فرمایا، اے عورتوں کے مجموعات میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہیے تو خوشبو لگا کر نہ جائے۔
جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ ہاں ان کے نافرمانی کرنے والے حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کے نماز قبول ہونا تو دور کے بعد کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ غلام مالک کے اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کے کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی اور جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہے، پسند نہیں کرتے، شاید یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو جیسے مزاج کے بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کس سبب کے وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگتی ہوئی غلام کے جب تک کہ اپنے ملا کے پاس نہ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسے عورت جس سے اس کے شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، اور مست شرابی کے جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے پائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتا ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بلا اس سے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جیسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جل کے نماز نہیں ہوتی، جو کپڑے ایسے باریک ہو کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ دونوں ہاتھوں گھٹوں تک اور دونوں پاؤں ٹہنوں تک، ان 3 اعضاءوں کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کی صحیح ہونے کے شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑا پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقبل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ جھکنے؟ العرض عورتوں کا عیش شیطان نے ان کے نماز عارف کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہوگی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت گوبھی کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہذا جو عورت فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہے ان نماز نہیں ہوتی۔ جہاں جسم کا صحیح طریقے سے ڈھکنا ضروری شرط ہے، پہنچنے تک ہاتھ کھلے ہو تو مضائقہ نہیں سینے پر اوڑھنے ہونے چاہیے۔ سجدے میں تو بچہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس عورت کا نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مضمون ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہے۔ اور نیل پالش اور اتی استین والے عورتوں کے تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسرے نماز مسجد کے جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نماز عورتوں کی ذمہ نہیں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ جو کہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر
औरतों को आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सीखने की ज़रूरत थी। उसने औरतों को मसाजिद में हाज़िरी की इजाज़त दी और उसमें भी एक क़यूद के बापर्दा जाए, मेले गठीली जाए, ज़ीनत न लगाए। उसके बावजूद औरत को तरग़ीब दी जाती कि वह अपने घरों में नमाज़ पढ़े। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को मस्जिदों से न रोको और उनके घर उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का अपने कमरे में नमाज़ पढ़ना अपने घर के चार दीवारी में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। उसका पिछले कमरे में नमाज़ पढ़ना अगले कमरे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। मुस्तनद अहमद में हज़रत उम्मे हमीद सअदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ना पसंद करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुमको मेरे साथ नमाज़ पढ़ना महबूब है, मगर तुम्हारा अपने घर के कमरे में नमाज़ पढ़ना घर के सहन में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और घर के सहन में नमाज़ पढ़ना घर के इहाते में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और इहाते में नमाज़ पढ़ना अपने महल्ले के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और अपने महल्ले के मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मेरे मस्जिद में मेरे साथ नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। रवी कहते हैं कि हज़रत उम्मे हमीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये इरशाद सुनकर अपने घर के लोगों को हुक्म दिया कि घर के सबसे दूर और तारिक तरीन कोने में उनके लिए नमाज की जगह बना दी जाए। चुनांचे उनकी हिदायत के मुताबिक जगह बना दी गई, उसे जगह नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला से जा मिली। ये तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर सआदत के बाद थी। लेकिन बाद में जब औरतों ने उन क़यूद में कोताही शुरू कर दी, जम के साथ उनको मसाजिद में जाने की इजाज़त दी गई, तो फ़ुक़हाए उम्मत ने उनके जानिब को मकरूह करार दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इरशाद है, औरतों ने जो नई रोश इख्तियार कर ली, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख लेते तो औरतों को मस्जिद से रोक देते, जिस औरत बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इरशाद उनके ज़माने की औरतों के बारे में है। उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारे ज़माने की औरतों का क्या हाल है। खुलासा ये कि शरीयत नहीं बदली, और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को शरीयत के बदलने का इख्तियार नहीं, लेकिन जिनको यूजुल शराइत को महलूस रखते हुए आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मसाजिद में जाने की इजाज़त दी। जब औरतों ने उनको यहूद व शराइत को महलूस नहीं रखा तो इजाज़त भी बाकी नहीं रहेंगी। उस पर बिना फ़ुक़हाए हुकूमत ने जो दर हकीकत हुक्माए उम्मत है औरतों के मसाजिद में हाज़िरी को मकरूह करार दिया, गोया ये चीज़ अपने असल के एतबार से जायज़ है, मगर किसी अर्ज़ी की वजह से ममनू हो गई है। और उसकी मिसाल ऐसे है कि वबा के ज़माने में कोई तबीब अमरूद खाने से मना कर देते, अब उसके ये माना नहीं कि उसने शरीयत के हलाल व हराम को तब्दील कर दिया, बल्कि यह मतलब कि एक चीज़ जो जायज़ व हलाल है वो एक ख़ास मौसम और माहौल के लिहाज से मज़र सेहत है, इसलिए उससे मना किया जाता है। अल्लाह पाक हमें दीन के समझ नसीब फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत